बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। 28 मई 1998 वो दिन था जिस दिन पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बन गया। 28 मई 1998 वो दिन था जिस दिन बलोचिस्तान में चाकी के पहाड़ लरज़ उठे और वो एटमी धमाकों से लरज़ाए गए। और इन एटमी धमाकों का क्रेडिट जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उस वक्त की सियासी क़यादत और अफवाज पाकिस्तान को जाता है, क्योंकि जिस कम ज़र्फ़ दुश्मन से हमारा वास्ता पड़ा था उसने एटमी धमाके करने के बाद अपनी एक खित्ते में धाक बिठाना शुरू कर दी, जिसका वाहिद हल यही था कि पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया जाए और उस ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। और इसी हवाले से हमारी एक बेहतरीन साइंटिस्ट की टीम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की ज़ेरे निगरानी बैठी और उन्होंने दिन रात एक करके अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कामयाब किया और एक सक्सेसफुल मिशन ये रहा, जिसके बाद पाकिस्तान एक एटमी ताकत बनकर जो है वो दुनिया के सामने आया। और 57 इस्लामिक कंट्रीज़ में वाहिद पाकिस्तान वो एक ऐसा इस्लामी मुल्क था जिसने एटमी ताकत हासिल की। 28 मई 1998 के दिन के हवाले से जो यौम तकबीर के हवाले से आज मनाया जा रहा है, इस पर जो है हम लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जोश व जज्बा यौम तकबीर के हवाले से रखते हैं। लोग होंगे हमारे साथ, उनकी तरफ बढ़ेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान 28 मई को नाकाबिल तस्खीर रियासत के तौर पर उभर कर सामने आया और इसका क्रेडिट उन मायानाज सियासतदानों को जाता है, उन मायानाज साइंटिस्ट को जाता है कि जिन्होंने उस वक्त में तमाम तर मुश्किलात के बावजूद भी एक सीसा पलाई दीवार की तरह जो है वो डटे रहे, खड़े रहे और दुनिया को ये वाज़ेह पैगाम दिया कि हम अपने मुल्क को न्यूक्लियर ताकत बनाकर ही जो है वो छोड़ेंगे। जहाँ पर हमारा एक पड़ोसी मुल्क भारत, जिससे हालिया दिनों में हमारी टेंशन भी चल रही थी, जिस तरह वो हम पर एक बर्तरी लेने की कोशिश में था, हम पर हावी होने की कोशिश में था कि एटमी ताकत ख़ुद को डिक्लेयर करके जो है वो हम अब पाकिस्तान पर हावी हो सकते हैं या उस पर जो है वो एक चढ़ाई कर सकते हैं, तो वो उसका जो ख्वाब था वो अधूरा रह गया, वो नाकाम हुए अपने इस मिशन में। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला की तरफ से सुरखरू किया गया, एक बड़ी कामयाबी मिली। चागी के पहाड़ जो है वो लरज़ उठे एटमी धमाकों से और पाकिस्तान जो है वो 28 मई को एक न्यूक्लियर ताकत बनकर जो है उभर कर जो है वो दुनिया के सामने आया। और ना सिर्फ दुनिया के सामने आया बल्कि आलम इस्लाम का वाहिद एटमी ताकत बना। इसी पर हम लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि कोई भी स्टेट है, कोई भी रियासत है, वो अपने लोगों की सपोर्ट के बगैर कभी भी इस तरह के मार्के जो है वो सर नहीं कर सकती। लोगों को, स्टेट को, इदारों को जब पता होता है कि लोग, अवाम उनकी बैक में, उनकी सपोर्ट में जो है वो खड़े हैं, वो इस तरह अपने मार्के जो है वो सर करते हैं। बताइएगा सर, 28 मई पाकिस्तान ने आलमी दुनिया में अपनी धाक बिठाई और सबको ये बावर कराया, ख़ास तौर पर उन दुश्मन ममालिक को जो पाकिस्तान पर हावी होना चाहते थे, कि अब हम भी एक एटमी मुल्क हैं, अब हम भी एक एटमी ताकत बनकर जो है वो सामने आ चुके हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फ़तह थी जब ये एटमी धमाके हमने किए। जो इंडिया हमारे साथ बहुत बदतमीज़ी से बात करता था, उसको अब हमने तमीज़ से बात करना से बात कर ली। ठीक है, ये हालिया दिनों में जो उसने हमारे साथ दहशत गर्दी करने की कोशिश की, अब उसको पता चल गया होगा कि ये मुल्क जो अपना दिफा पूरा रखता है, अपने दिफा में पूरी उसकी ताकत है। ठीक है, हमने देखे उसके जहाज़ गिराए। ये सारा क्रेडिट जो जाता है ना, ये डॉक्टर कदीर, उस वक़्त के सियासतदान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, ठीक है, ये उन्होंने इस जो एटम बम चलाए। ठीक है, हमारा अब जो हम आराम से इधर बैठ के अपना कारोबार कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ हर चीज़ कर रहे हैं, इसके पीछे ये सारा जो है ना क्रेडिट ये जाता है उनको। जो ऐसी बात है कि उस वक्त की जो क़यादत थी, क्योंकि आलमी दुनिया की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था और एक सुपर पावर कंट्री बराह रास्त इसमें इन्वॉल्व थी, उसने हर तरफ से जो है वो पाकिस्तान को मनाने की कोशिश की कि वो ये तजर्बात ना करे, वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इनको बंद कर दे। लेकिन उस वक्त की क़यादत ने, उस वक्त के साइंटिस्ट ने ये सबूत दिया, अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे कि हमें अपनी बका के लिए इन तजर्बात का करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा वास्ता माजी में ही बल्कि अब आज़ादी लेने के बाद से ही एक बड़े कम ज़र्फ़ दुश्मन से जो है वो हमारा वास्ता पड़ता आ रहा है, जो अपने अब मकासद के हसूल के लिए किसी भी हद तक जो है वो गिर सकता है। और हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उस वक्त जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को अचीव करना बड़ा ज़रूरी था। माजी के अंदर आपको ये मिसालें मिलती होंगी कि वो ममालिक
जो न्यूक्लियर ताकत बने। अभी रिसेंटली मैं एक आपके सामने एग्जांपल रखूं यूक्रेन और रशिया की। यूक्रेन एक टाइम में बहुत बड़ी जो है वो एटमी ताकत था, जिसके पास बड़ी तादाद में जो है वो न्यूक्लियर वॉर हेड्स थे। अब जब उन्होंने अमन की खातिर उन तमाम न्यूक्लियर वॉर हेड्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया, उसके बाद ही रशिया जो है वो उन पर अब आकर जो है वो हमला करता है, क्योंकि रशिया को ये मालूम था कि ये अपनी न्यूक्लियर ताकत खो चुके हैं और इनमें उतनी एबिलिटी नहीं है यूक्रेन में कि वो रशिया को जो है वो न्यूक्लियर सतह पर जो है, एटमी सतह पर जो है वो किसी किस्म का जो है वो उन पर हमला कर सके। बहरहाल खुदा न खास्ता अगर यही चीज़ पाकिस्तान के साथ रिपीट होती तो आज शायद पाकिस्तान जो है वो यूक्रेन की हालत में तब्दील होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस वक्त की क़यादत ने, हमारे उस वक्त के साइंसदानों ने और सबसे बढ़कर के अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है वो दुनिया के सामने, आलम इस्लाम के सामने जो है वो पाकिस्तान को सुरखरू किया और चागी के पहाड़ लरज़ उठे उन धमाकों से। 28 मई 1998 आप समझते नहीं हैं कि एक ऐसा तारीख साज लम्हा था कि जिसने आने वाली पाकिस्तान की नस्लों का जो है वो बका किया, पाकिस्तान की नस्लों को जो है वो महफूज बनाया, पाकिस्तान को महफूज बनाया। समझते नहीं है कि इससे पूरे जोश व खरोश के साथ जो है वो कौम को मनाना चाहिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो सिटी 41 का आपकी टीम का शुक्रिया जो हमारे पास आए इस मौक़िफ़ को लेके। हम तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि हम अपने बच्चों को ये मैसेज दे सके और अपने पाकिस्तान को। अच्छा, 28 मई बहुत बड़ा हमारे लिए दिन है। इसको मैं कहता हूँ जैसे हम 14 अगस्त को एक मनाते हैं ना आज़ादी का दिन, वैसे ही मनाना चाहिए इसको भी बढ़ के। क्यों? इस वक्त हम एटमी ताकत बने थे इस दिन और हमने धमाके किए। हमने जो इंडिया अपनी बातें करता था, हमें हर रोज़ जो धमकाता, डराता था, बातें करता था, वो भी खामोश हो गया और दूसरी भी कंट्रियों को पता चल गया कि ये एक पाकिस्तान बड़ी एटमी ताकत बन चुका है। आज हम लोग अगर अपने घर में सोते हैं, हमारे बच्चे सोते हैं, हमारी फैमिली सिक्योर है, ठीक है, और इसकी क्या वजूहात है? ये एक एटमी ताकत, हम एक एटमी मुल्क है, एटमी ताकत है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हर मुश्किल का अल्लाह पाक ने हमें दिया, एक जज्बा दिया, हमें एटमी ताकत दी। हर तरह का हम लोग अपना मुकाबला करने के लिए भी तैयार हैं जो हमारे मुल्क की तरफ एक मैली आँख की तरफ देखेगा। जिस तरह के ये अभी रिसेंटली इंडिया ने एक बुज़दिलाना जो रात के अंधेरे के अंदर हमारे ऊपर एक वार किए थे, वो हमने उनको दिन के उजाले में करके दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे पास जो एटमी ताकत है, अभी तो हमने इसको छेड़ा भी नहीं है, अभी तो हमने ज़रा सा भी नहीं छेड़ा। और अल्लाह की मेहरबानी के साथ हमारी जो एटमी ताकत है वो हमारे डॉक्टर कदीर साहब जो हैं हमारे कौमी हीरो हैं। हम उनको जो सलूट करते हैं कि जो हमें वो उन्होंने एक बहुत बड़ा अल्लाह पाक ने हमें वो गिफ्ट दिया। डॉक्टर कदीर साहब जो हैं हमें एक अल्लाह पाक की ज़ात ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया और हम कहते हैं कि इस तरह के जो लोग हैं हमारे पास माशाल्लाह और जो है वो अल्लाह पाक, हाँ जी, वो उनको मज़ीद अल्लाह पाक की ज़ात हमारे सामने आए। जाहिर सी बात है कि जब ऐसे हालात होते हैं, जब एक मुल्क जो है वो 1998 से पहले भी मुतअद्दिद जंगें हमारी भारत के साथ हो चुकी थीं और हर तरफ जो है हर दफ़ा जो है वो भारत अगर हम पर हावी होने की कोशिश करता, नाकाम कोशिश करता, तो उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि उसके पास उस वक्त जो है वो न्यूक्लियर ताकत बना हुआ था। लेकिन जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो है वो सुरखरू किया और पाकिस्तान ने जब अपने तजर्बात किए तो उसकी सारी वो जो एक बदमाशी थी वो ख़त्म हो चुकी। और हालिया दिनों में भी एक बड़ी वजह यही है पाकिस्तान की कामयाबी की कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत था और उनको पता था कि अगर खुदा न खास्ता हम मज़ीद किसी जाकर जो है वो नेक्स्ट स्टेप तक जाकर किसी किस्म का जो है वो हम एकदम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उठाते हैं तो पाकिस्तान इन चीज़ों के इस्तेमाल से दरेग नहीं करेगा। इसके अलावा भी जो आलमी सतह पर एटमी ताकत के हवाले से जो बनने के हवाले से, तजर्बात के हवाले से जो मुआहदे हुए थे, तो इसमें भारत ने वाज़ेह कहा था कि वो कभी भी जो है वो किसी मुल्क पर पहले हमला नहीं करेगा, जबकि पाकिस्तान की तरफ से इस किस्म के किसी भी मुआहदे पर जो है वो दस्तखत नहीं किए गए, इस किस्म का कोई भी जो है वो मुआहदा नहीं किया गया। यानी अगर पाकिस्तान को लगेगा कि उसकी सालमियत ख़तरे में है, अगर पाकिस्तान को लगेगा कि उसकी रियासत ख़तरे में है, उसके शहरी ख़तरे में है और बड़े पैमाने पर ख़तरे में है, तो फिर वक्त की ज़ाहिर सी बात है, जब ज़रूरत हो, जब जंगों का आगाज़ होता है, तो फिर एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। और उसके बाद ख़ास तौर पर मैं ये चीज़ ज़रूरी समझूंगा कि खराज तहसीन पेश करना चाहिए ख़ास तौर पर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को और उनकी मग़फ़रत की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उनको जो है वो जन्नत में आला मकाम अता करे कि जिनके होते आज जो है वो यहाँ पर नौजवान सुकून से सो रहे हैं, बच्चे सुकून से सो रहे हैं, लोगों के कारोबार जो है वो
बढ़ रही हैं। और भी हमारे साथ यहाँ पर दोस्त खड़े हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। कैसे हैं सर, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा, इधर काम कारोबार इसी मार्केट में करते हैं? हाँ जी, मार्केट से। 28 मई का दिन समझते नहीं है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है? इस दिन हम एटमी ताकत बने थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक। आज हम यहाँ पर अगर बैठे हैं सुकून से, तो इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है, नहीं तो हमारा वास्ता तो एक बड़े कमज़र्फ दुश्मन से पड़ा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, इंशाल्लाह। पाकिस्तान तो जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़ाहिर सी बात है जी कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है, और वो लोग जो इसके को मिटाने के ख्वाब देख रहे हैं वो इंशाल्लाह खुद सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे, ये ता क़यामत रहेगा। हमें अपनी अफवाज पर, हमें अपनी क़यादत पर, हमें अपने साइंटिस्ट पर पूरा भरोसा है, जो इस वक्त पाकिस्तान को हर तरफ से दिफा को मजबूत बनाने के लिए जो है वो मसरूफ़ अमल हैं। लोग इन मौक़ों पर, ख़ास तौर पर 28 मई का ये जो दिन है, इस मौके पर लोग खुश होते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे ये वो दिन था जिस दिन हमने अपनी सरहदों की, अपने दिफा को मजबूत बनाया। इस वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 28 मई 1998 को पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर हो जाता है, और ये सब कुछ मरहून मिन्नत था मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान और उनकी टीम की। और उसके साथ साथ एक बड़ा किरदार जो है वो उस वक्त की अफवाज का है, उस वक्त की सियासी लीडरशिप का है, कि जिन्होंने मुत्तहिद होकर जो है वो बैरूनी प्रेशर होने के बावजूद भी ये वाज़े किया कि हम किसी सूरत भी जो है वो एटमी धमाके करने से, एटमी तजर्बात करने से जो है वो नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमारा दिफा अब ज़रूरी है। हमने अपने दिफा को मजबूत बनाना है, और इसके लिए पाकिस्तान का एटमी ताकत बनना जो है वो निहायत ज़रूरी है। यौम तकबीर 28 फरवरी, और एक ऐसा दिन था कि जिस दिन जो है वो पूरी कौम के सर फ़ख्र से बुलंद हो गए, और एक ऐसा दिन था जब आलम इस्लाम की जो दुश्मन ताकतें थीं, जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक थे, उन पर इस दिन ने धाक बिठा दी है। इसी जोश व जज्बे, जोश व खरोश को मैयर करने की, नापने की हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ हमारे साथ यहाँ पर दोस्त भाई खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले बताइएगा सर, 28 मई 1998 को चागी के मकाम पर जो धमाके किए गए, और जिसके बाद पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना, क्या कहेंगे? कितना एक प्राउड मोमेंट थे, कितने एक बेहतरीन उस वक्त के जज्बात थे पाकिस्तानी अवाम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क पाकिस्तान को दुनिया के अंदर सुरखरू बनाया है, और इस मुल्क के लिए जो हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, और जिस मकसद पर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, और दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेस के ऊपर एक दफ़ा फिर 1998 में उस अरसे के अंदर जब हमारे हमसाए मुल्क की तरफ से हमें बार बार ललकारा जा रहा था कि हम एटमी क़ुव्वत बन चुके हैं, तो हमारे मोहसिन पाकिस्तान, फ़ख्र पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, आपने और आपकी टीम ने न्यूक्लियर एक्सपीरियंस और तजर्बात करना शुरू कर दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक दिन आया 28 मई 1998 को पाकिस्तान जो है दुनिया के नक्शे पर एक एटॉमिक कंट्री के तौर पर रूनुमा हुआ, और दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान वाकई एक एटमी मुल्क है। और सबसे अच्छी बात हमारे लिए ये थी कि इस्लामी ममालिक के अंदर सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बनकर सामने आया दुनिया के सामने, और जिसकी वजह से हमारे इस्लामी मुल्कों को भी उसके ऊपर सर फ़ख्र से बुलंद करने का जज्बा मिला। और ज़ाहिर इस बात है, ये सिर्फ जो है वो एक कामयाबी पाकिस्तान की नहीं थी, ये सिर्फ एक कामयाबी जो है आप ये ना कहें कि सिर्फ जो है इस कंट्री की थी, बल्कि ये 57 इस्लामी ममालिक की कामयाबी थी, कि वाहिद इन 57 ममालिक में एक पाकिस्तान था जो एटमी ताकत बना, जिसने जो है वो एटमी तजर्बात किए और कामयाब रहा, और आलम इस्लाम की दुश्मन ताकतें और पाकिस्तान की दुश्मन ताकतों पर धाक बिठाने में जो है वो उस कामयाब रहा। अब ख़ास तौर पर अगर उस वक्त के साइंटिस्ट जो एक लीडरशिप चल रही थी उसकी बात की जाए, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान मरहूम की ज़ेर निगरानी, या उसके अलावा जो अफवाज पाकिस्तान की जिद्दोजहद थी, इस सारे प्लान में वो काबिल तस्कीन है, उनको खराज तहसीन पेश करना जो है वो मैं ये समझता हूँ कि हर शहरी का 28 मई को फ़र्ज़ है। इसके साथ साथ मैं ये भी बड़ा ज़रूरी समझूंगा बताना कि उस वक्त के हालात जो थे, तो बैरूनी ताकतें और ख़ास तौर पर अमेरिका जैसी एक सुपर पावर
جس کو انکار کرنا جو ہے وہ ایک ملک کے اندر کسی ملک کے اندر اتنی سخت نہیں ہوتی، اور خاص طور پر ایک ایسے ملک کے اندر جو ترقی پذیر ہو، جو ترقی یافتہ نہ ہو، ترقی پذیر ہو. اس ملک نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کی کہ پاکستان اپنا دفاع مضبوط بنائے گا، پاکستان کسی صورت جو ہے وہ ایٹمی دھماکے کرنے سے نہیں رکے گا. اس کے حوالے سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا کردار رہا افواج پاکستان کا بھی اس سارے پروسیس میں، اور اسی چیزوں کے اب جو ہے وہ ثمرات ہمیں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ایٹمی قوت حاصل کی. اس کے بعد جب بھی دشمن نے ہمیں للکارا، جب بھی بزدل دشمن نے ہمیں للکارا، تو ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا. جی بالکل ایسا ہی ہے. ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہ اکثر ہمارے اوپر ابھی پچھلے دنوں کے اندر وہ سمجھ آتا کہ پاکستان کی معیشت کمزور ہے اور پاکستانی عوام جو ہے وہ اب کمزور ہو چکی ہے، ان کا دفاع جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہے. یہ اس کی سوچ تھی، یہ صرف اس کی سوچ تھی. اس سوچ کے اوپر اس نے پلاننگ کی اپنی، اور اس پلاننگ میں اس کو منہ کی کھانی پڑی. پوری دنیا نے دیکھا ہے، پوری دنیا کے ریسورسز اور جو نیوز پیپرز ہیں، چینلز ہیں، سب نے اسی چیز کو کہا ہے کہ پاکستان نے اس جھڑپ کے اندر، اس بیٹل میں پاکستان نے انڈیا کو نیست و نابود کر دیا. انڈیا کے بڑے بڑے جو ٹارگیٹس تھے، جہاں سے انڈینز کو بڑا مان تھا اپنے ڈیفنس سسٹمز کے اوپر، اپنے ایئرپورٹس پر، انڈین ایئر فورس کو اپنے اوپر جو بھی گھمنڈ تھا، وہ سارا جو ہے زمین بوس ہو کر رہ گیا. وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بے شک جو عزت ذلت ہے یہ میرے مالک کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے نواز دے، جسے چاہے وہ چھین لے. اور انڈیا کے ساتھ، بھارت کے ساتھ بھی سیم ایز اٹ از ایسی چیزیں ہوئی ہے، جہاں پر بھارت یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ لوگ اب کمزور ہو چکے ہیں، قوم تقسیم ہو چکی ہے، اب ایک بہتر موقع ہے ان پر جو ہے وہ ایک آخری وار کرنے کا. اور جب بھی کسی بھی ریاست کو توڑا گیا، کسی بھی ملک پر حملہ کیا گیا، تو سب سے پہلے ان لوگوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا گیا، لوگوں کو تقسیم کیا گیا. لیکن یہاں پر میں قوم کو بھی سلیوٹ پیش کروں گا، قوم کو بھی ایک کہہ لیں کہ خراج تحسین پیش کروں گا کہ جب پاکستان کی دفاع پر بات آ بنی، جب پاکستان کی بقا پر بات آ بنی، تو سب نے ایک یکجا ہو کر جو ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور یہ ثبوت دیا کہ ہم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کندھا ملا کے کھڑے ہیں. 28 مئی 1998 کا دن جو بھارت کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا، وہ ایک حقیقت میں بدلتا ہے، اور اس کے بعد بھارت ناقابل یقین ایک آپ ایسے سمجھ لیں کہ صدمے میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے. تاجر ہمارے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں نوید صاحب. شکریہ نوید صاحب آپ کے وقت دینے کا. سب سے پہلے تو بتائیے گا نوید صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں 28 مئی ہے 1998 کو پاکستان ایٹمی طاقت بنا، آج 28 مئی ہے، کیسا ایک پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کا جوش و جذبہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ارشام بھائی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کا محبت کا شکریہ. سر ارشام بھائی مقصد پتہ کیا ہے، 28 مئی آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارا زندگی کا ایک حصہ ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے. اور دوسرے نمبر پہ ہمارے لیے ایک اور خوش نصیبی کی بات ہے، دیکھیں آپ کو پتہ 10 مئی میں 28 مئی تو ہے ہی ہے نا، جو کریڈٹ ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا تو ہے، اس میں نواز شریف کا بھی بہت زیادہ ہے. دیکھیں وہ تو ایک الگ ایشو ہو گیا نا، ڈاکٹر قدیر تو ہے ہی ہے. نواز شریف دیکھیں نا کتنی ہمیں پرابلم تھی امریکہ کا کہ یہ کرے وہ کرے، اب نہ کچھ کرے. ان کے ہونے کے باوجود بھی اللہ کا شکر ہے نواز شریف ڈرا نہیں ہے. پورے ملک کے لیے اس نے اتنا کچھ کیا ہے، چلایا تو انہوں نے ہی ہے نا. کہہ گیا اللہ کہ ہمیں کتنا دباؤ تھا امریکہ کا نہیں کرنا، لیکن الحمدللہ ہمارا جو قائد ہے نواز شریف، انہوں نے اتنا اچھا ہمارے ساتھ کیا، پوری دنیا میں ہمارا نام ہوا الحمدللہ. یہ اللہ کی دین ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو آپ کو پتہ ہے 10 مئی کا جو معاملہ ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے 10 مئی ہم ان کو انڈیا کے گھر میں گھس کے مارا ہے. یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. ہمارے ابھی صرف 2 جہاز گئے تھے، 4 پیچھے تھے، تو اللہ کا شکر 2 جہاز ہی ان کو بتا دیا انڈیا کو پتہ چل گیا کہ کیا ہونا کیا نہیں ہے. تو ہماری طرف تو میرے خیال میں وہ کہتے ہیں نا ایک پنجابی میں کہاوت ہے کہ ایسے بھی نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی جو فوج ہے، فوج تو الحمدللہ ہے ہی ہے، ہماری عوام بھی فوج کے ساتھ ہے پوری مکمل الحمدللہ. جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی محکمے کی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے، کسی بھی ادارے کی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ جب ان کو جو ہے عوامی طاقت، عوامی سپورٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ابھی یہی چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی افواج پاکستان کے ریلیٹڈ، کہ صرف 6-7 لاکھ وہ سولجرز نہیں تھے، بلکہ وہ 22 کروڑ ہی عوام جو تھی وہ سولجرز بن گئے اور اپنے فوجی دوست بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. اور یہ سب سے بڑا تماچا بھارت کے منہ پر تھا. اچھا کتنا آپ کے مطابق کتنا ایک بہتر ہوا پاکستان کا دفاعی نظام؟ پاکستان کو ایک قسم کے کسی بھی میدان میں دفاعی نظام میں شکست دینا کتنا مشکل ہوا 28 مئی کے ان ایٹمی دھماکوں کے بعد؟
سر یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. الحمدللہ ہمارے خیال میں تو ایسے ہو گیا کہ پوری دنیا کی کوئی حکومت ہو، کوئی بھی ہو الحمدللہ ہمارے پاکستان سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ہماری اللہ کی دین ہے. کوئی بھی آ جائے، میں نہیں کہتا یہ وہ انڈیا تو کچھ بھی نہیں ہمارے لیے. انڈیا تو الحمدللہ ہمارے لیے کچھ نہیں. کوئی ملک اور بھی آ جائے تو اللہ نے اتنی ہمیں طاقت دی ہے کہ ہم خود لڑیں گے. تو کہنے کا مقصد فوج تو ہے ہی اچھی ہماری، ہم عوام بھی فوج کے ساتھ ہے. تو کوئی بھی بندہ ہمارے ساتھ آ جائے الحمدللہ ہمیں آزما کے تو دیکھے تو ان کو پتہ چلے. مسلمان میں سب سے بڑی ایک یہ ہے کہ مسلمان کو ایک پاکستانی کو ہرانا کیوں ناممکن ہے. اس چیز پر بھی ہمیں ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں جذبہ شہادت ہے اور یہ ان مواقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا موقع ملے. یہ لوگ موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ موت کو ہنس کر گلے لگانے والے ہیں. اور سب سے بڑا انسان کی زندگی میں ڈر موت کا ہوتا ہے، اور جو موت کو ہی خوشی سے گلے لگا لے ان کو کسی چیز کا کیا ہی ڈر ہوگا. بہرحال 28 مئی 1998 کو چاغی کے لرزتے ہوئے پہاڑوں نے یہ واضح پیغام دیا کہ اب پاکستان کی طرف جو بھی میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا اسے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. اور اس کے بعد جب بھی بزدل دشمن بھارت کی طرف سے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو اینٹ کا جواب پتھر سے ہی ہماری افواج نے دیا. وقت ایک مختصر سی بریک کا ہوا ہے، ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. 28 مئی آج کا دن ایک ایسا دن، تاریخ ساز لمحہ تھا. 28 مئی 1998 جب ہمارے بزدل دشمن بھارت کی نیندیں حرام ہو چکی تھی. یہ وہ لمحہ تھا جب بھارت کی ساری انویسٹمنٹ، یہ وہ لمحہ تھا جب بھارت کی ساری پلاننگ، جس میں اس نے یہ سوچا ہوا تھا کہ ہم ہر طرح سے جو ہے وہ پاکستان پر حاوی ہو جائیں گے کیونکہ ہم ایک نیوکلیئر طاقت ہیں، وہ خواب بھارت کا چکنا چور ہو گیا. اور 28 مئی 1998 کو پاکستان نے چاغی کے مقام پر دھماکے کر کے عالمی دنیا کو یہ باور کرایا کہ وہ بھی اس وقت جو ہے ایٹمی طاقت بن چکے ہیں اور اپنے دفاع کو مضبوط سے مضبوط تر بنا چکے ہیں. اسی پر ہم موضوع پر بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ دوست کھڑے ہیں کیونکہ ایسے لمحات میں جب قوم پاکستانی ہو اور پرجوش نہ ہو یہ چیزیں تو ممکن ہی نہیں ہیں. اب چیزیں ریسنٹلی اٹھا کر دیکھ لیں، انڈیا پاکستان کی جو ٹینشن ہوئی، لوگوں نے بڑھ چڑھ کر افواج پاکستان کو پیار دیا. لوگ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے، شانہ بشانہ کھڑے رہے. ہر طرح کی سپورٹ جو ہے وہ انہوں نے کی ہے. ہمارے ساتھ کچھ دوست بھائی کھڑے ہیں، اسی چیز پر ہم بات کریں گے. 28 مئی کا دن سر، آج کے دن کتنی بڑی کامیابی سمیٹی پاکستان نے، بتائیں اس پر سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک سنہرا دن تھا جی، اور یہ صرف ایک پاکستان اسلامک ملک کے لیے نہیں تھا، یہ 57 اسلامی ممالک کے لیے ایک جشن کا سماں تھا. اس دن جس دن پاکستان بھی ایک سپر پاور اور دشمنوں کو کفار کے سر پہ جو ہے نا وہ ایک تلوار لہرا دی گئی کہ یہ لیں آپ ہی ایٹم بم نہیں رکھتے. یہ ہم قوم جو ہے نا اس دن میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا انتہائی شکر گزار ہیں، اس محسن پاکستان نے جس نے اس قوم کا، ان پاکستانیوں کا، بلکہ مسلمانوں کا، ان پوری دنیا میں سر جو ہے نا وہ بلند کر دیا. 28 اس میں آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان حملوں کے بعد ایک بھارت کی جو چدراہٹ تھی یا بھارت کی جو ایک بدماشی تھی وہ ختم ہوئی؟ کیونکہ ہمارا جو ایک کمزور دشمن ہے، دشمن تو ہونے چاہیے انسان کے لیکن کمزور دشمن نہیں ہونے چاہیے. ہمارا واسطہ ایک انتہائی کمزور دشمن سے جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ اس کمزور دشمن کے لیے موت سے کم دن نہیں تھا یہ؟ جی یہ بالکل ضروری تھا یہ دشمن پر داغ بٹھانے کے لیے کہ 28 مئی کو جب ہمارے افواج نے، ہماری گورنمنٹ نے، ہمارے سائنسدانوں نے جب یہ دھماکے کیے، ہمارا سر فخر سے بلند کیا، تو گیدڑ بھارت، گیدڑ جیسا ملک بھارت جو ہے نا وہ ان کے تو کہہ لیں کہ وہ تو جیتے جی مر گئے، حواس باختہ ہو گیا. وہ درست بات کر رہے ہیں بھائی کہ ان کی ساری وہ انویسٹمنٹ، ان کی ساری وہ پلاننگ جو ہے وہ خاک میں مل گئی. اور یہ سارا کریڈٹ اس وقت کی قیادت افواج پاکستان اور محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جاتا ہے، جنہوں نے انتھک محنت سے اپنی ساتھ ایک پوری ٹیم بنائی اور اس ٹیم نے جو ہے وہ دن رات محنت کی. چونکہ اس وقت ہم زیادہ جو ہے وہ فائنینشلی طور پر اسٹرگلنگ کنٹریز سے، ہم پر زیادہ جو ہے وہ ممالک کی پابندیاں تھیں. اس وقت پاکستان نے جو ہے وہ ایک مضبوط ریاست ہونے کا، ایک خود مختار ریاست ہونے کا ثبوت دیا اور دشمن ملک بھارت کو زبردست جواب دیا جب انہوں نے حملے دھماکے کیے، ایٹمی ٹیسٹ کیے. اور اس کے بعد جب پاکستان نے اپنا دفاع مضبوط بنانے کے لیے ایٹمی دھماکے کیے تو یہ بھارت کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ موت سے کم دن نہیں تھا. کیا کہیں گے سر آپ، کیسا دن آج کا دیکھ رہے ہیں 28 مئی
قوم کے لیے کتنا یہ ایک پرعزم دن ہے، قوم کے لیے کتنا یہ ایک عظیم دن تھا جس دن پاکستان ایک ایٹمی طاقت بنا؟ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے دن 2 نفل پڑھے جائیں، کیونکہ بہت قیمتی دن ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ میں یہ کہنا چاہوں ان ماؤں کو نہ بھولا جائے جن کے بچے جو ہیں جو شہادت کے لیے پیش کرتی ہے، ان ماؤں کو میرا سلام ہے، میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں۔ میں بھی ایک بچوں والا ہوں، اور میں اتنی گرمی میں اس ماحول میں اپنے بچوں کو دہی لینے کے لیے نہیں بھیجتا، اور وہ مائیں ان کو سلام ہے میرا جو اپنے بچوں کو پیش کرتی ہیں اور فخر محسوس کرتی ہیں شہادت کے بعد بھی۔ تو یقین کریں میرے اندر جو فیلنگس ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں، اور محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، تو ان کو میری بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ اس ملک کا حافظ ہے۔ پاکستان کا دفاع جو ہے وہ ناقابل تسخیر بنایا، اور ایک قسم کا جو پاکستان کی ایک مضبوط ریاست ہونے کا دعویٰ تھا، جو پاکستان کی خود مختار ریاست ہونے کا ایک دعویٰ تھا، اس کو جو ہے وہ تقویت بخشی۔ ساتھ ہی ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ماضی کے اندر جتنی بھی ٹینشنز ہوئی پاک بھارت، انڈیا نے جب بھی پاکستان پر جو ہے وہ گیدڑ بھبکیاں کی تو وہ بڑی بدماشی کے ساتھ آیا، لیکن 28 مئی 1998 کو بعد اس نے جب بھی کوشش کی پاکستان پر کسی قسم کی چڑھائی کرنے کی تو اسے جو ہے وہ شرمندگی کا ہی سامنا کرنا پڑا، اور جس کی حالیہ زبردست مثال ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ بھی پاکستان اور انڈیا ٹینشن ہے، جس میں اس کو منہ کی کھانا پڑی۔ پاکستان نے واضح کہا کہ ہم نے کسی قسم کا جو ہے وہ آپ کی معاملات میں مداخلت نہیں کی، ہمیں کسی صورت نہ چھیڑا جائے، لیکن ایک مکار دشمن، ایک کم ظرف دشمن نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جو ہے وہ گیدڑ بھبکیاں کی، جن کو ہمارے جوانوں نے زبردست انداز میں جواب دیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک ایٹمی طاقت بننا اور بن کر سامنے آنا صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ 57 اسلامک کنٹریز کے لیے جو ہے وہ ایک ایسی سیسا پلائی دیوار بنا جس کو توڑنا، بریک کرنا ناممکن تھا۔ میسج پیغام کیا دینا چاہیں گے اس حوالے سے 28 مئی کے دن کے حوالے سے؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس دن کا رزلٹ دیکھ لیں آپ، 98 کا 6-5 تھا، آج کا رزلٹ 5-0 ہے۔ اب آگے بھی اگر کوئی حرکت کرے گا تو اس کو 10-0 سے جواب ملے گا، اور انڈیا یہ بات اپنے ذہن میں رکھے کہ ہم جو ہے نا ایک بنیاداً مرصوص ہیں اور ہم دیوار ہیں، ہم جب ایسا موقع ہے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، الحمدللہ ہم اکٹھے رہیں گے، اس کو بھرپور جواب دیں گے انشاءاللہ۔ قوم جو ہے وہ اکٹھی ہے، جب بھی اس طرح کا ماحول بنے گا تو افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ ان کا ساتھ دیں گے۔ صرف وہ 6-7 لاکھ آرم فورسز نہیں ہوں گے بلکہ یہ 22 کروڑ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ بہرحال 28 مئی 1998 کا دن چاقی کے لرزتے پہاڑوں نے بھارت پر ایک ایسی دھاک بٹھائی، بھارت پر ایک ایسا خوف طاری کیا جو شاید آج تک بھی بھارت کے ذہنوں سے نہیں اترا۔ اس پر سارے میں اس وقت کی سیاسی قیادت ڈاکٹر عبدالقدیر خان ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ وقت مختصر سے بریک کا ہوا ہے، ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 28 مئی 1998 وہ ایک عظیم دن تھا جس دن پوری قوم کا فخر سے سر جو ہے وہ بلند ہو جاتا ہے۔ قوم نے یہ دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ چاغی کے پہاڑ سیکنڈز میں جو ہے وہ پگھل گئے اور پاکستان ایٹمی تجربہ کرنے میں کامیاب رہا۔ ایک تو پاکستان نے پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹھائی، 57 اسلامک کنٹریز میں سے واحد پاکستان تھا جس نے ایٹمی طاقت حاصل کر لی تھی، اور سب سے بڑا جو ڈراؤنا خواب بنا پاکستان وہ بھارت کے لیے تھا، کیونکہ اس سے پہلے ایٹمی طاقت بھارت حاصل کر چکا تھا اور بھارت کی بڑکیں، بھارت کی بدماشیاں بڑھتی جا رہی تھیں جن کو لگام ڈالنا بڑا ضروری تھا، اور اس وقت کی لیڈرشپ نے، اس وقت کے سائنٹسٹ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اور افواج پاکستان کے ملی اشتراک سے ان کو بڑے زبردست انداز میں جو ہے وہ لگام ڈالی گئی۔ 28 مئی 1998 یوم تکبیر کے حوالے سے ہم لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ دوست، کچھ تازہ دوست کھڑے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ دیکھ رہے ہیں پاکستان نے یوم تکبیر آج جو ہے وہ منایا جا رہا ہے پاکستان میں، اسی دن کو ہم ایٹمی طاقت بنے تھے، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا لمحات تھے 28 مئی کے کہ قوم کی تقدیر ہی بدل؟ جی بالکل ایسے ہی ہے جی۔ دیکھیں کہ پہلے تو ہم ایک سمجھ لیں کہ کوئی ہمارا ویلیو نہیں تھی، ہم ان نون تھے، ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، ہم دہشت گرد تھے، ہم یہ تھے، ہم وہ تھے۔ جیسے ہم نے یہ 28 مئی کو دھماکے کیے ہیں اس کے بعد ہم پوری دنیا میں مسلم ممالک میں نمبر 1 پہ آ گئے کہ جو یہ ایٹمی طاقت بنے ہیں۔
اور اب یہ ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ اگر ہم یہ ایٹمی طاقت نہ ہوتے تو یہ جو ابھی بھارت نے حالیہ ہم پہ حملے کیے ہیں تو ہم تو ملیا میٹ ہو چکے ہوتے. یہ انہی کی پاور ہے, انہی کا خوف ہے, انہی کا معاملہ کہ ہم نے ان کا منہ توڑ جواب دیا ہے. ابھی تو دیکھیں ہمارے پاس تھے C-10 تھے, J-17 تھے, ابھی تو ہم نے ان سے چھوٹے چھوٹے ہم نے ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے. ابھی تو ہمارے پاس بہت لینے پڑی. ابھی تو بڑے ٹیسٹ کرنا, بڑے ہتھیار چلانا باقی تھا. یہ تو ہم نے صرف پڑے ہوئے ہیں. ابھی تو ہم نے جو ایکسپیریمنٹ اپنے نہیں ابھی تو کیے, ہم نے تو ابھی تو چائنا کا مال چلایا بھائی. ابھی تو جو پڑے تھے ابھی تو ہمارا اپنا پڑا ہوا ہے. ابھی تک یہ جو بھائی دوست کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے کہ یہ جو چل رہے تھے یہ صرف ہمارے دوست ملک چائنا کی طرف سے دیے ہوئے تھے. جو ہماری پروڈکشن کی چیزیں تھیں وہ تو ابھی پڑی تھیں, اور آپ کو تو وہ ٹریلر ہی دکھایا گیا اور آپ اس ٹریلر سے اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ پوری پکچر آپ نے دیکھنا گوارا ہی نہیں کیا. سمجھتے نہیں ہے کہ پاکستان ایٹمی طاقت بننے کے بعد ایک ایسی مضبوط کنٹری بنا دفاع کے لحاظ سے کہ بھارت جیسی جو اس ایشیا کا خود کو بدماش مانتا ہے وہ امریکہ کے پاؤں جا کے پکڑتا ہے کہ خدا را سیز فائر کروائیں نہیں تو پاکستان تو ہمیں نگل جائے گا. جی بالکل ایسی ہے. یہی ہے, یہ ہمارے ایمان کی طاقت ہے. دیکھیں کہ ہم جو اب نکلتے ہیں تو ہم شہادت کے لیے نکلتے ہیں. ہمارا تو جذبہ ہی شہادت کا ہے, تو اس لیے ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے. جو اس نے کل کرنا ہم تو کہہ رہے ہیں ابھی کرے. ابھی تو ہمارے جوان دیکھیں, ہمارے 6 لاکھ فوجی ہیں تو ہمارے 24 کروڑ جو ہیں وہ سارے کے سارے فوجی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جنگ میں حالات ایسے تھے کہ ہم نے ساتھ بیٹھ کے فائر کروائے ہیں. ہم نے خود ہاتھ سے گولے لوڈ کیے ہیں. ہم نے ہر چیز ہم نے خود سے کی ہے ہاتھ سے. یہ وہ مناظر تھے جو سوشل میڈیا کے تھرو پکچرز کی صورت میں, ویڈیوز کی صورت میں سامنے آئے, جس نے بھارت کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ ہم نے کس قوم سے جو ہے وہ ٹکر لے لی ہے. یہ کل تک تو ایک دوسرے کے خلاف تھے, آج یہ پوری قوم جو ہے وہ یکجا ہو گئی ہے اور منہ توڑ ہمیں جواب دے رہی ہے. بہرحال ایک بہت اچھی چیز ہے بحیثیت پاکستان میں, یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا ایک تھا جو حالیہ ٹینشنز میں پاکستان نے جو ہے وہ جس بہترین انداز سے جواب دیا. بہرحال ایک 28 مئی جو ایک ٹرننگ ڈے تھا پاکستان کے دفاع کے حوالے سے, وہ ایٹمی دھماکے تھے جن کے ہونے کے بعد بھارت خوفزدہ ہوا, جن کے ہونے کے بعد اسلام دشمن طاقتیں خوفزدہ ہوئیں, اور وہ ممالک جو پاکستان کو نقشے سے مٹانا چاہتے تھے وہ اپنا مکروہ سوچیں, ان کی مکروہ اور غلیظ سوچیں وہیں پر ختم ہو جاتی ہیں 28 مئی 1998 کے دن کے بعد. ایک اور بھی دوست ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, سے بھی بات کرتے ہیں. کیسے ہیں سر؟ شکر اللہ پاک. آپ کیا کہیں گے 28 مئی کے حوالے سے یوم تکبیر منایا جا رہا ہے, کیا جوش و جذبات ہیں اس وقت؟ سر 28 مئی جو پاکستان نے یوم تکبیر کے نام سے منا رہا ہے, یہ ایٹمی دھماکے تھے جو پوری دنیا کو پریشان کر گئے. بالخصوص ہمارے دشمن ملک انڈیا کو انہوں نے پریشان کیا, جو پاکستان کے اوپر کسی بھی وقت کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا. یہ الحمدللہ یوم تکبیر ہی کا جو دن تھا اسی ہی کی وجہ سے ہم آج ادھر کھڑے ہیں, نہیں تو آپ ادھر نہ ہوتے. بالکل, کیونکہ ہمارا وہ دشمن بڑا کم ظرف ہے, اور جس طرح اس نے معصوم بچوں کو شہید کیا, جس نے اس طرح اس نے مساجد کو جو ہے وہ حملے کیے, مساجد کو اس نے جو ہے وہ شہید کیا, اسی طرح وہ کسی بھی حد تک جو ہے وہ گر سکتا تھا. یہی وہ ہمارے محسن پاکستان کی طرف سے دیے گئے تحفہ تھا جس وجہ سے ہم محفوظ تھے. سر جی الحمدللہ بھٹو صاحب کا خواب تھا جس کو صدر ضیاء صاحب نے اور سیٹھ حافظ صاحب نے تکمیل پہ پہنچوایا ڈاکٹر قدیر صاحب کی مدد سے. یہ ڈاکٹر قدیر صاحب کا پاکستانی عوام کے لیے اور مسلم امہ کے لیے ایک تحفہ ہے جسے ہم الحمدللہ شکر الحمدللہ آج مانتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے پاکستان قائم اور دائم اور شاد اور آباد ہے. اسی کی وجہ سے ہماری فوج مضبوط ہے, پاکستانی عوام مضبوط ہے. یہ شکر اللہ پاک کا ہم ادا کرتے ہیں, جو آپ کرتے رہیں گے جب تک یہ ہمارے پاس ایسڈ ہیں. اور اس بات کی قوم اس وقت مشکور ہے اپنے ان تمام محسن کا جنہوں نے ان سارے حالات میں جو ہے وہ بہتری لائی. آخری چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا, کیونکہ بحیثیت پاکستانی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلیں 1 سال بعد 1.5 سال بعد بھارت کی یہ نیچر ہے, وہ چند سال گزرنے کے بعد اس طرح کا مس ایڈونچر کرتا رہتا ہے, منہ کی کھاتا رہتا ہے. مزید اپنے دفاعی سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے, کیونکہ ہر عام شہری کی, کامن سٹیزن کی, ہر شخص کی جو ہے وہ رائے مقدم ہے, ہونی بھی چاہیے, اوپینین دینی بھی چاہیے. کیا کہتے ہیں کہ مزید کتنا اپنے ڈیفنس سسٹم کو مضبوط بنایا؟ جی بالکل ایسی ہے کہ دیکھیے کہ ابھی ہم نے C-10 یوز کیا ہے, J-17 یوز کیا ہے, ابھی تو ہمارا J-35 آ رہا ہے. ابھی تو وہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے اور پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. وہ چند ممالک ہیں جو اس کو بناتے ہیں. پرچیز کرنے والا ملک صرف پاکستان ہے, واحد پوری دنیا میں واحد ملک ہے جس نے J-35 اس نے پرچیز. J-35 طیارہ 5th جنریشن ہے اور یہ ایڈوانس طیارہ ہے جس کو ریڈار پر آپ ایزیلی ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر سکتے. ابھی تک تو 4th جنریشن جو ہے وہ لڑاکا طیاروں سے ہم نے بھارت کے منہ پہ تماچے مارے ہیں. ابھی 5th جنریشن
کا ٹیسٹ کرنا تو باقی ہے۔ بہرحال 28 مئی 1998 کا دن جو تھا وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا یادگار دن تھا کہ جس نے پوری قوم کے تحفظ کو، پوری قوم کو ایسے سمجھ لیں کہ محفوظ کیا، پوری قوم کے دفاع کو مضبوط کیا، پوری قوم کا تحفظ یقینی بنایا، اور اس میں تمام اس سیاسی قیادت کا افواج پاکستان کو اور اس کے ساتھ ساتھ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جو ہے وہ قوم سلام پیش کرتی ہے اس دن کے موقع پر کہ انہوں نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا۔ آج کے پروگرام کے ساتھ قائم ہے ہماری پوری ٹیم کو اجازت، اگلے پروگرام تک اللہ نے کے بعد۔